بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ۔ میں سید نعیم الدین اور یہ میرا چینل ہے سدا بہار باتیں 4K سید ہے، اور اس میں ابھی میں ڈال رہا ہوں علی ثانی رضی اللہ عنہ کے واقعات، مجدد علی ثانی کے واقعات ڈال رہا ہوں۔ یہ کتاب میں ابھی اس میں چل رہا ہے، امام زاری کے واقعات میں نے ڈال دیے، اب ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات، اور یہاں سے مجھے علی ثانی کے واقعات میں ڈال رہا ہوں۔ بوڑھا آدمی 75 سال، زبان میں لکنت بھی ہے، رکاوٹ بھی ہے، لیکن دین کی بات میں ایک حرف ڈال دے رہا ہوں، خود پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے۔ 19,000 زبان میں ڈالیے، لوکل زبان میں ڈالیے، اللہ تعالیٰ خیر برکت بھی دے گا، پیسہ بھی دے گا۔ مولانا روم، حضرت مولانا روم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمس تبریزی کے سوال کے جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت بعیض بسطامی سلطان العارفین اور بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن وہ منازل تقرب الہی میں ایک ایسے مقام پر ٹھہر گئے تھے، اور اس مرتبہ کی عظمت کے اثر سے ان کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکل جاتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر منازل قرب الہی طے کراتے جاتے تھے۔ تب دیکھیے، قرب الہی کی منزل بہت لمبی ہے، اور جب آپ اونچی منزل پہ پہنچے تھے تو نیچے کی منزل اس قدر پست نظر آتی تھی کہ ان پر استغفار کرتے تھے۔ تو بزرگوں کا استغفار جو ہے وہ شکرانہ ہے۔ اس کے بعد مولانا روم نے حضرت شمس تبریز کے سامنے زانوِ ادب طے کیا، اور دونوں حضرات صلاح الدین زرکوب سونے کا طبق، پہلے اولیاء اللہ بھی کام کرتے ہیں نا، سونے کا طبق بناتے تھے کہ حجرے میں 40 روز تک چلہ کش، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم، چلہ کش رہے۔ اس عرصہ میں دونوں حضرات نے کھانا پینا بالکل ترک کر دیا تھا، اور صلاح الدین زرکوب کے علاوہ اس ہجرے میں اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد حضرت مولانا روم کی زندگی بالکل بدل گئی۔ پہلے شمع سے پرہیز کرتے تھے، اور اب اس کے بغیر ان کو چین نہ آتا تھا۔ اسی لیے بھیا ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، دم کشیدم تو جہنم رسیدم۔ دیکھیے اب مولانا شمع کو پسند کرنے لگے، مسند درس و تدریس اور فتویٰ نوسی کے بالکل ترک کر دی، اور اب تو 1 منٹ کے لیے حضرت شمس تبریز سے جدا ہونا گوارا نہ تھا۔ اس سے اہل شہر میں حضرت شمس تبریز کے خلاف بہت اضطراب اور شورش پیدا ہوئی، اور حضرت شمس تبریز قونیاں چھوڑ کر دمشق چل دیے۔ مولانا روم شمس تبریز کی جدائی سے بہت بے چین ہو گئے، اور مولانا نے اس جدائی میں بہت ہی رقت آموز اشعار کہنا شروع کر دیا۔ اس سے اہل شہر اور حضرت مولانا روم کے مریدوں کو بڑی شرمندگی ہوئی، اور یہ طے کیا گیا کہ حضرت شمس تبریز کو واپس بلایا جائے۔ چنانچہ مولانا روم کے بڑے صاحبزادے سلطان ولد کی قیادت میں ایک قافلہ دمشق کو روانہ ہوا، اور بہت تلاش کے بعد ایک آپ ملے تو سلطان ولد نے حضرت مولانا روم کا ایک منظوم خط حضرت شمس تبریز کی خدمت میں پیش کیا۔ اس خط سے حضرت شمس تبریز بہت متاثر ہوئے، اور قافلے والوں کی منت سماجت کے بعد آپ قافلے کے ساتھ قونیاں واپس آ گئے، اور قریب 2 سال تک قونیاں میں رہے۔ اس کے بعد پھر ایک غائب ہو گئے، اور مولانا روم نے بہت تلاش کیا اور بہت سفر کیے، مگر پتہ نہ چلا، اور انجام کیا ہوا کچھ پتہ نہیں۔ اس میں بڑا درست واقعہ ہے کہ مولانا روم بیٹھے ہوئے تھے، اور بغل میں حوض تھا، اور وہ اپنا تمام تالاب کے کنارے یا چشمے کے کنارے بیٹھ کے سب مصنوعی لکھ رہے تھے، اپنے جتنا نظم وغیرہ شاعری وغیرہ لکھ رہے تھے، ان کی تمام پوتھی اور سب سامنے پڑا ہوا تھا۔ شمس تبریز وہاں آئے اور پوچھا یہ کیا ہے؟ بولے ای علم تو نمی دانم۔ تو انہوں نے کیا کیا، اٹھا کے سب کو حوض میں ڈال دیا، حوض چشمہ ہو جو بھی اس میں ڈال دیا۔ اب جب
مولانا روم گھبرا گئے کہ میرے زندگی کا سارا سرمایہ تو نے پانی میں ڈال دیا، کیونکہ پہلے تو کنڈا والا اور روشنائی سے لکھا جاتا تھا، وہ تو پانی میں ڈالتے ختم۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر سب کو پانی سے نکالا اور سامنے رکھ دیا، سب اسی فریش تھا۔ تو پوچھا یہ کیا ہے؟ بولے ای علم تو نمی دانم۔ تب آپ شمس تبریز سے مرید ہوئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ مورخین اور تذکرہ نگار کی ایک غلط کاضلہ، حضرت شمس الدین تبریز جو مولانا روم کے پیر و مرشد ہیں، ان کے کچھ مختصر حالات میں نے قلم بند کر دیے ہیں۔ ان کے مزار مبارک کے بارے میں مختلف روایت ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہندوستان سے ان کے مزار کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایک بہت ہی مشہور قبر شمس تبریز کے نام سے ملتان کے علاقے میں موجود ہے۔ وہ قبر یقیناً ان شمس تبریز کی نہیں ہے جو حضرت مولانا روم کے پیر و مرشد تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ 1000 سال کے واقعات ہیں، ان کو سننا ہے، ایمان تازہ کرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ پیر بابا لوگ کے حالات اللہ تعالیٰ بہتر جانے۔ یہاں سے ڈالیں گے پارٹ 30، مقام ولی کو اللہ جانے۔